الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 20ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ہم نے اس کو بہت زیادہ خزانے عطا کیے تھے اور اس نے پھر سرکشی کی. اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی مضبوط جماعت اٹھاتی تھی اور وہ بھی تھک جاتی تھی. قوم نے اس کو سمجھایا کہ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ متکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، کہ جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو سارے گناہ ہوں گے، پھر چوری بھی ہوگی، ڈاکہ بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگا، جھوٹ بھی بولیں گے، سب گناہ ہوں گے، اس لیے کہ دنیا جمع کرنی ہے، دنیا کے ساتھ محبت ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حالات، تبلیغ، ان کے اوپر جو مسائل، مصائب، پریشانیاں آئیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. آج کی گزارشات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعے پیش آئے ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی گزارشات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ختم ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک شخص گزرا ہے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا. یہ بہت مالدار تھا. یہ کیوں مالدار ہوا، کیسے مالدار تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ تو شروع سے ہی غلامی میں چلی آ رہی تھی اور غریب لوگ تھے. یہ کیسے مالدار تھا؟ لکھا ہے کہ یہ فرعون کا خاص مشیر اور ملازم تھا، اور منافقوں والا
کردار ادا کرتا تھا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا ہوا تھا، ظاہری طور پر ان کو بھی خوش رکھتا تھا کہ میں آپ کی قوم کا ہوں، بنی اسرائیل کا ہوں، میرا آپ کے اوپر ایمان ہے، اور ملازمت میری مجبوری ہے، ملازمت میری مجبوری ہے، تو اس لیے ملازمت اختیار کرتا ہوں، اور ہوں آپ کا ہی، آپ کی قوم کا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے پاس یوں 2 نمبر طریقے سے بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے تھے کہ یہ تجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے رکھو، خرچ کرو، زکوٰۃ صدقات نکالو۔ اور یہ شخص اس چیز کو برا محسوس کرتا تھا کہ مجھے یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دیا جائے۔ قوم بھی سمجھاتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو سمجھاتے تھے۔ جب اسے سمجھایا گیا تو کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا اپنا کمال ہے، میرا اپنا ہنر ایسا ہے، میری سمجھ دانش ایسی ہے کہ یہ مال میں نے جمع کیا ہے، آپ نے تو مجھے مال نہیں دیا ہے۔ اس طریقے سے آگے سے باتیں کرتا تھا، اور اسے سمجھایا گیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ کا حصہ نکالو اور اس سے آخرت کا گھر بنا لو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آخرت کا گھر بنا لو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بے شک آپ دنیاوی ضرورت کو بھی نہ بھولیں، سارا مال خرچ نہ کریں، اللہ کے راستے میں جو حق ہے اللہ کا اتنا خرچ کریں، باقی اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے مال اپنے پاس رکھیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنی دنیاوی ضرورت کو نہ بھولیں، بے شک رکھیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے جو آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو ایسے آپ بھی احسان کرو، غرور اور تکبر نہ کرو، فساد نہ کرو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ شخص اس حد تک غرور اور تکبر میں تھا کہ اس کے دماغ میں یہ بات تو آتی نہیں تھی کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے یا اللہ کا انعام ہے اور اس پہ زکوٰۃ اور صدقہ نکالنا ہے۔ پیغمبر کا تو یہ کام ہے کہ ہر بندے کو سمجھانا ہے اس نے، لہذا اس میں یہ کمی ہے کہ زکوٰۃ صدقہ نہیں ادا کر رہا تو سمجھا رہے ہیں۔ مشہور بات ہے، ایک صحابی تھے مدینہ کے ثعلبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور میرے لیے آپ دعا کریں کہ میری مال و دولت زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ چھوڑو، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرو اور زیادہ مال کا مطالبہ نہ کرو۔ کہنے لگا نہیں حضور بہت دل چاہتا ہے میں مالدار بن جاؤں، تو میرے لیے آپ دعا کریں۔ آپ نے دعا کر دی۔ شروع میں اس کی مال مویشیاں جو بڑی ہوئیں تو مدینہ سے باہر گیا تو عام نمازیں اس کی جماعت کی فوت ہو گئی، جمعے میں حاضر ہوتا تھا۔ پھر اور مال و دولت زیادہ ہو گئی تو بکریاں وہ جانور وہ شہر کے لیے ایک قسم کی مصیبت بن گئے تو شہر سے اور باہر چلا گیا، دور چلا گیا۔ پھر جمعے میں بھی آنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے منع فرمایا تھا کہ دعا نہ کراؤ، بعض دفعہ مال و دولت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ مال و دولت اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، صحیح طریقے سے حاصل ہو، صحیح طریقے پر خرچ ہو، لیکن عموماً اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو
جب جمعہ بھی رہ گیا، نمازیں بھی رہ گئیں، کبھی کبھی آئے، زکوٰۃ لینے کے لیے آپ نے جو مصدق عامل بھیجے تو ان کو وہ کہنے لگا کہ یہ میرا اپنا مال ہے، آپ لوگ ٹیکس لینے کے لیے آئے ہو، یہ تو میرا اپنا مال ہے، ٹیکس لینا چاہتے ہو۔ بہرحال وہ عاملین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے آگے چلے گئے، اور جگہوں میں انہوں نے عشر، صدقہ، زکوٰۃ وصول کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور یہ بات بھی بتائی کہ ہمیں ثعلبہ نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، بس اتنی بات فرمائی۔ یہ بات اس کو پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت ہو گئی ہے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ آیا، حاضر خدمت ہوا، معذرت کی، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قبول نہیں ہے۔ بیٹھا رہا چند دن، گریہ زاری کرتا رہا، لیکن واللہ عالم بالصواب۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، بہت مشفق ہیں، گنہگاروں کی اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے ہیں۔ معلوم نہیں اس سے آپ کتنے سخت ناراض ہو گئے کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا اور زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ پھر چلا گیا، مال اس کا بڑھتا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہیں کی، اس کی زکوٰۃ ابو بکر بھی وصول نہیں کرے گا۔ آپ کا معاملہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ ویسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بھی کیا کہ یہ رکن اسلام ہے، اس کے کیوں منکر ہیں یہ لوگ، لیکن ان کی زکوٰۃ اس کی وصول نہیں کی۔ اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئی کہ یہ شخص آیا زکوٰۃ دینے کے لیے کہ میں سب سالوں کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہیں کی، خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر نے وصول نہیں کی، عمر بھی وصول نہیں کرے گا۔ عثمان غنی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فوت ہو گیا۔ یہ مال و دولت بہت زیادہ ہونا اور اس کی ہوس لگ جانا کہ یہی اوڑھنا بچھونا ہو، اسی کی فکر لگی رہے، یہ محبوب عمل نہیں ہے۔ مال و دولت کا زیادہ ہو جانا، یہ اقتدار یا عہدے یا بادشاہی کا مل جانا، یہ اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اب میرے پاس بادشاہی آ گئی ہے، مال و دولت ہے، اتنے بڑے میرے پاس حساب کتاب ہے تو اللہ راضی ہی ہے تو تبھی دیا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ وَنُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ 18واں پارہ سورہ مومنون۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ وَنُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اولاد دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، ہم ان سے راضی ہیں اور یوں ہی ان کو چھوڑے رکھیں گے؟ یہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں، یہ اس گھمنڈ میں آ گئے کہ مال و دولت زیادہ مل گیا تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں قارون کو، اور قوم بھی سمجھا رہی ہے کہ آپ اللہ کا حصہ نکالو، حق نکالو، لیکن یہ انکار کر رہا ہے اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہا کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہیں یہ بات۔ مجھے یاد ہے ہم یہ برونائی کے کیا یہ جو رنائی کے یہ ہیٹر جاپانی لگے ہیں، یہ جب خریدنا چاہا اب تو نہ گیس تو نہ ہیٹر، ایسے ہی خرچہ کیا تھا۔ تو اسی علاقے کا ایک شخص ہے، میں نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 12,000 کا۔ تو میں نے کہا 10,000 کا ہو جائے، یا ایک آپ ہیٹر اپنی طرف سے کر لیں، 3-4 ہم خرید لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے آپ نے میری توہین کی ہے۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی بات ہے توہین کی؟ مسجد کے لیے ہیٹر ہیں، رعایت کی درخواست ہے، رعایت کی، اور 5-4 لینے ہیں، ایک آپ اپنی طرف سے کریں، رعایت نہ کریں تو باقی ہم خرید لیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک ساتھی کو تیار کیا تھا ان ہیٹروں کو خریدنے کے لیے۔ بعض ایسے کم عقل لوگ تو کہتے ہیں آپ نے میری توہین کی ہے۔
ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، دنیا بڑی تو ہیٹر بھی بہت، آپ کی توہین ہو گئی۔ یہ توہین سمجھتا تھا قارون کہ یہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام یہ جو بات کہتے ہیں کہ صدقہ نکالو، زکوٰۃ نکالو، اللہ کا حق ادا کرو، یہ میرا مال ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے علم و ہنر کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا، اور مال بہت تھا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آتیناہ من الکنوز، خزانے عطا کیے ہم نے اس کو، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ جس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھا کر بھی تھک جاتی تھی، چابیاں اٹھا کر، بعد نے لکھا ہے 70 اونٹ اس کی چابیوں کو اٹھاتے تھے، ہر طرح کے خزانے تھے اس کے پاس۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے جس وقت آپ مصر میں آباد تھے، ابھی فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں غرق نہیں ہوئی تھی، یعنی قبل غرق آپ کا یہ واقعہ ہے، جس کو ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت سے، اور سارے بنی اسرائیل کمزور اور غریب، اور اس کو اللہ نے اس طرح دیا ہے، امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، یہ کہتا ہے میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یہ میرا علم و ہنر ہے، میری دانش ہے جس سے مجھے ملا ہے، یہ لوگ مجھ سے لیتے ہیں۔ فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اس سے بڑے بڑے مضبوط پہلے گزرے، بڑے مال و دولت والے گزرے، جب انہوں نے ہٹ درمی کی تو نیست و نابود ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے، یہ یوں نہیں غرق ہو جائے گا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے ان مجرمون سے کیا جرم کیا ہے، ہمیں سارے ان کے جرم پتہ ہیں، اور یوں عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت سارے اپنے ساتھ چیلوں کو، جیالوں کو، نوکروں کو، غلاموں کو، خادموں کو لے کر نکلا بڑی زیب و زینت کے ساتھ، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بنی اسرائیلی ایک بہت بڑی جماعت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو میں بھی تو کوئی اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی تو ہے۔ جب اس کے مال و دولت کو، کر و فر کو، ٹیپ ٹاپ کو، ٹھاٹ ٹھوٹ کو دیکھا، ان لوگوں نے جو کمزور ایمان تھے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہ رہے تھے، ایسے ایمان والے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے افسوس، کاش کہ ہم بھی قارون جیسے ہوتے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا لگتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا، جو یہ کہتے تھے ہم بھی قارون جیسے ہوتے کاش کے، کہ ایسی تمنا نہ کرو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، نیکی، ایمان، عمل صالح، یہ ان خزانوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وما یلقاها الا الصابرون، یہ صابرین کو اللہ عطا کرتے ہیں نیکی، پرہیزگاری، تقوی، ذکر و اذکار۔ یہ مال و دولت کو نہ مانگو، سمجھایا ان کو، بہرحال وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اب پیغمبر کا تو کام ہوتا ہے نا بار بار سمجھانا، چلو صبح نہیں سمجھیں گے تو شام کو سمجھ جائیں گے، آج کی واعظ و نصیحت میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو چلو پھر کبھی کر لیں گے۔ وہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ اگر مسلمان ہو، اور بظاہر وہ مسلمان بنا ہوا تھا، تو اس مال و دولت سے اللہ کا حق ادا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، کیوں میں ادا کروں، یہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں مجھ سے، میری بھی ایک جماعت ہے، ایک قوت ہے،
مزید موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے پروگراموں میں لگ گیا کہ تاکہ یہ آئندہ واعظ و نصیحت اس طرح کی اور سمجھانے کا پروگرام جو یہ کرتے ہیں یہ رک جائیں۔ قرآن مجید نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اللہ نے ان کو مبارک بنایا ہے، بری کیا ہے، وہ عند اللہ وجیہا ہے، وکان عند اللہ وجیہا، وہ مبارک شخص تھے لیکن قوم نے ان کو ستایا۔ کبھی قوم نے یوں ستایا کہ وہ ادھر گئے تو بت پرستی میں لگ گئی قوم، کبھی قوم نے توریت ماننے سے انکار کر دیا، کبھی قال ان نصبر علی طعام واحد کہ ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کرتے، کبھی مسائل میں ہیلے بہانے کرنے لگ گئے، کبھی یوم السبت میں ہیلے کرنے لگ گئے، کبھی تہمتیں لگانے لگ گئے۔ یہ مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم نے بھی ستایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے فارغ ہوئے، جہاد سے، اور مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک منافق کہنے لگا الیاذ باللہ کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی ہے، بے انصافی پر مبنی ہے یہ تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنے لگا۔ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی اور آپ ناراض ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، پریشان ہوئے۔ فرمایا کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوتا تو پھر اور کس سے انصاف کی توقع رکھتے ہو؟ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے بہت ستایا تھا، انہوں نے بھی صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں۔ یعنی یہ چونکہ ذاتی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی ہے تو آپ خاموش ہو گئے، پریشانی ہوئی، چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے بہت اذیتیں دی تھیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کی گزارشات میں بتانے کی کہ یہ کیا نسبت ہے۔ یہ جو منافقین مدینہ تھے ان میں سے یہ شخص تھا جو اعتراض کر رہا تھا، اور منافقین مدینہ اکثر یہودی تھے جو بظاہر مسلمان ہو کر اسلامی لبادے میں آ کر پھر طرح طرح کے اعتراضات اور وہ پروپگنڈوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ اکثر منافقین مدینہ میں یہودی لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ جیسے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اللہ نے ان کو مبارک کیا ہے، وہ بری ہیں۔ یہ اذیتیں کیا ہیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی قوم نے جو اذیتیں موسیٰ علیہ السلام کو دی ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ دونوں بھائی فلانے پہاڑ کے قریب چلے جائیں۔ وہاں چلے گئے۔ بعد میں لکھا ہے کہ وہاں پر عمدہ قسم کی سریر، چارپائی اور اس پر بستر اور خوشبوئیں اور ایسی مبارک قسم کے کپڑے یوں رکھے تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے یہ کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس چارپائی پر تھوڑا آرام کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تو علم میں تھی بات، کہا ٹھیک ہے آرام کر لو۔ یہ حقیقی بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھوٹے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، جس کے پاس اتنا خزانہ ہے، یہ قارون۔ حامان یہ فرعون کا وزیر PWD تھا، وزیر تعمیر ہارون۔ حامان کہ میرے لیے ایسا گھر بناؤ، مینار بناؤ، اس پر چڑھ کے میں اللہ کے موسیٰ کے رب کو مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے 20ویں پارے میں۔ حامان اس کا وزیر تھا، قارون اس کا ملازم تھا، مشیر تھا، منافق تھا،
ادھر بنی اسرائیلیوں کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، اور اس سے پیسے۔ منافق سب سے زیادہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے، کیوں؟ ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دونوں طرف سے وہ باتیں ملاتا ہے۔ اب یہاں پر جب وہ وہاں لیٹے، حضرت ہارون علیہ السلام تو وفات ہو گئی، اور اللہ کے اذن سے فرشتے ان کی میت کو لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام خالی واپس آ گئے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا کہ آپ تو سخت مزاج ہو، وہ بڑے نرم مزاج تھے، ہمیں ان کے ساتھ محبت تھی، وہ ہمارے ساتھ خیر خواہ تھے، آپ ان کو قتل کر کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے ہیں، نہیں تم قتل کر کے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، سر بسجود ہوئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، یا رب تو بڑا شہنشاہ ہے، بڑا قادر ہے، آپ نے جو مجھے قوم عطا کی ہے یہ بھی عجیب ہے، بہت تکلیف دیتی ہے۔ اب یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہارون علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے وہ میت کو ان کے سامنے لایا، حضرت ہارون علیہ السلام کی، کہ یہ دیکھو۔ انہوں نے ساری میت کو دیکھا، قتل کے کوئی آثار نہیں ہے، لگتا یہی ہے کہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر مانا اور خاموشی، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تنگ ہوئے، جس طرح اس اذیتیں یوں دے رہے ہیں، ابھی اور باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگے، جب ہم کلامی کا مقام نصیب ہوا کہ یا رب بہت تکلیفیں میں نے دنیا میں دیکھی ہیں، خصوصاً اس بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، تو ان تکلیفوں میں مجھے کیا ملے گا جو میں صبر ہی کر رہا ہوں، برداشت ہی کر رہا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، میرا قرب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ کو جنت دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنت دکھائی، اس کا سیر کرایا، روح کو، جنت کی نعمتوں کو، وہاں کی آسانیوں کو، سکون کو، راحت کو، محلات کو، باغات کو، نہروں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اے رب اگر یہ جنت ہے تو ایک شخص اگر دنیا میں پوری زندگی ناک رگڑ کر چلتا رہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی اس کو نہ دیں، آپ پوری زندگی ایک شخص کو آپ اتنی اذیتیں اور مصیبتیں اس کے لیے لکھ دیں کہ وہ ناک رگڑ کر چلتا رہے اپنے 60-70 سالہ 100 سالہ زندگی، اور اس کو اگر آخرت میں یہ جنت ملنی ہے تو وہ ناک رگڑ کر چلنا بھی آسان ہے، کوئی بات نہیں ہے، اتنی نعمتیں ملیں گی، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے تو ختم ہے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو ہمارے کلیم کو جہنم کی سیر بھی کرا دو۔ جب جہنم دکھائی گئی تو کیا ہولناک منظر ہے، جس کا پانی پیپ ہے، جس کا بچھونا آگ ہے، کیا سے کیا اس میں تکلیفیں ہیں کہ جہنمی اس کو پیاس اتنی لگے گی پانی مانگے گا، اور جو پانی اس کو دیا جائے گا وہ پیپ کھولتی ہوئی کہ اس کے ہونٹ نیچے والے پاؤں میں آ جائیں گے اور اوپر والے ہونٹ سر سے پیچھے چلے جائیں گے اس ایک گھونٹ پیپ پینے کی وجہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی تو عرض کرنے لگے اے رب جس کو آپ نے صدیاں زندگی دی ہو، صدیاں راحت دی ہو، آرام دیا ہو، بادشاہی دی ہو، مال و دولت دیا ہو، سب کچھ عطا کیا ہو، لیکن اگر اس کو آپ نے یہ جہنم دینی ہے تو اس بدبخت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کی ساری نعمتیں۔ تو میں ان اذیتوں پہ خوش ہوں اگر مجھے آپ یہ مقام عطا کر رہے ہیں اور اپنی رضا دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اذیتوں کی بات، بنی اسرائیل کی اپنی قوم اذیتیں دے رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا ہے، ہمارے ساتھ حوضوں میں ننگا نہیں نہاتا، یہ اس لیے نہیں نہاتا الیاذ باللہ یہ بیمار ہے، اس کو اس طرح کی کوئی مرض ہے۔ اب ہر وقت یوں باتیں اللہ کے پیغمبر سے کریں اور مذاق کریں، مسخرہ کریں، استہزاء کریں، تکلیف دینے کی کوشش کریں۔ اب ایک نیک شخص بے حجاب کیسے ہو کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ بیمار نہیں ہے،
بہرحال علیحدہ آپ نے کسی چشمے میں نہا رہے تھے، اللہ کا امر، وہ بدبخت قوم اس طریقے سے باتیں کرنے والی، یہ اپنا علیحدہ نہا رہے تھے، جس پتھر پر کپڑے رکھے وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ انہیں ایسا غصہ آیا کہ یہ کیسا بدبخت پتھر ہے، یہ بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ وہ غصے کی حالت میں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کس حالت میں ہوں، ڈنڈا لیا اور پتھر کے پیچھے بھاگ گئے، اور وہ پتھر وہیں جا کے رکا جہاں ان معترضین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بیمار کہتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسے نہ ہو جاؤ جیسے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری ثابت کیا جیسے وہ باتیں کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، کبھی ساحر و مجنون کہا، کبھی لن نصبر علی طعام واحد کہا، اور کبھی کہا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں جب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ قارون کی بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ غرور اور تکبر میں ہے۔ پھر ایسوں کو اللہ صحت بھی بہت دیتا ہے، کاروبار میں بھی بہت زیادہ اضافے دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اور یہ بدبخت جماعت یہ سمجھنے لگ جاتی ہے یہ تبھی تو ہو رہا ہے کہ اللہ راضی ہے، اس لیے تو مال و دولت مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے، ہر چیز جیسے خیال کرتے ہیں ہوتی جا رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپگنڈوں میں لگ گئے کہ اس شخص کی یہ واعظ و نصیحت والی زبان بند کی جائے۔ ایک گندی عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے ہوں تو آپ اس کے درمیان میں کھڑی ہو جانا اور یہ کہنا کہ کیا واعظ و نصیحت کر رہے ہو، اللہ کے پیغمبر بنے ہوئے ہو، تم نے تو میرے ساتھ اس طریقے سے تمہارا پروگرام ہے، تمہارے ارادے اس طرح تھے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے۔ جیسے دعاؤں میں لگے، دعا کرنے شروع لگے تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اس عورت پر، فوراً کہنے لگی کہ مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں اور تیار کیا ہے کہ آپ جب تقریر کر رہے ہوں تو میں درمیان میں کھڑی ہو جاؤں اور یہ بات کہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسی برائی نہیں کی، نہ میں نے آپ کو کبھی ایسا دیکھا ہے، نہ ملی ہوں۔ بہرحال میں معافی چاہتی ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کر دی، قارون کے خلاف، کہ یا رب یہ آزمائش کب تک ہے؟ قرآن نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اور اس کے گھرانے کو، اس کے مال و دولت کو، اس کے اہل و عیال کو زمین میں دسایا۔ وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، وہ اتنے چیلے بھی، اتنے جیالے بھی، اتنے غلام اور خادم بھی جو اس کے ساتھ اس کی عزت کرنے کے لیے ساتھ چلا کرتے تھے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ وما کان من المنتصرین، اور یہ ایسا تھا بھی نہیں کہ اس کی مدد کی جاتی، خود بھی قیامت تک دھستا ہی جائے گا، اس کا مال و دولت بھی ساتھ اس کے دھستا ہی جائے گا، اس کے اہل خانہ بھی ساتھ دھستے جائیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ایک انسانی قد کے برابر یہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہیں ایسے جن پر ہلاکت کے فیصلے آئے، جن پر بربادی کے فیصلے آئے، جن پر اللہ کی ناراضگی فیصلے آئے، ان کو مال و دولت میں نہیں بچایا، ان کو پارٹیوں نے بھی نہیں بچایا، ان کو مضبوط جماعتوں نے بھی نہیں بچایا۔
کتنے ہیں ایسے ہزاروں، ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر ان کی کھودی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ دھستا گیا زمین میں کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دینے کے لیے اتنا بڑا پروگرام۔ وہ جو لوگ جنہوں نے قارون کو دیکھا تھا کہ زیب و زینت کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلا ہے، اور انہوں نے تمنا کی تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، دوسروں نے ان کو سمجھایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ہائے افسوس، شکر ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے سمجھایا تھا، ہم تو یہ خواہش کر رہے تھے کہ ہمیں بھی قارون جیسا بنا دے۔ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا اور ہم اپنی بات سے باز آ گئے تھے۔ اگر نہ سمجھے ہوتے اور یہی تمنا کرتے رہتے کہ قارون جیسا بنا دے، لَخَسَفْنَا بِهِ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفْنَا بِهِ، ہم بھی پھر اسی طریقے سے زمین میں دھنسے جاتے اور کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يريدون علوا ولا فسادا في الارض والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں غرور نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دنیا میں فساد نہیں کرتے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور سنو آخر انجام، نتیجہ، جیت، آخری حسن انجام، نتیجہ اچھا، جیت اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کی ہوتی ہے۔ شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، دیکھو اکیلے ہیں، اللہ نے کیسے نجات عطا کی ہے، کامیابی دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے کیسے فرعون سے نجات دی ہے، ایک شخص ہیں اور ابتدا سے ہی مسائل پریشانیوں میں ہیں کہ اس نے حکم دیا ہوا ہے کہ بچہ جو پیدا ہو قتل کرو، یہ اسی سال پیدا ہو رہے ہیں جو سال قتل کرنے کا ہے، پھر پرورش ہو رہی ہے ادھر ہی، جو گویا کے دشمن ہے اسی کو ہی گویا کے پالا جا رہا ہے، اللہ کا اذن ہے، یہیں سے پریشانی ہو رہی۔ لیکن قرآن کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، حسن انجام، جیت اللہ پاک کے ہاں ایمان والوں کی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ یہی بات دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک ہیں پہلے صادق امین کہنے والے، جب بات حق کی آئی تو سارے مخالف، اپنے رشتہ دار بھی بعض مخالف ہو گئے، ہجرت کرنا پڑی وغیرہ، لیکن آخر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کو انہوں نے مکہ سے نکالا، میں مکہ میں دوبارہ واپس کروں گا۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، معاد الی مکہ، ہم مکہ میں ضرور دوبارہ تمہیں فاتح کی شکل میں، عزت کی صورت میں واپس لائیں گے، اور ایسا ہوا۔ تو جیت ایمان والوں کی ہوتی۔ اب بھی کفر جو کرتا رہے، ہر روز پروگرام نئے کرتا رہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، ایمان والا پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کی سلو تعلق یہ پکا ہو، ظاہری مسائل، پریشانیاں، کچھ مصیبتیں آ بھی جائیں، یہ دنیا میں یہ نظام دھل جائے نا دوستو، یہ دنیا میں نظام صاف ستھرا ہو جائے اور اس سے اللہ راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، یہ اچھا ہے۔ کہیں آخرت کی دھلائی نہ بھگتنی پڑے، وہ مشکل ہے، لیکن جب متقی ہو ایمان والے، جیت انہی کی ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھ لینا، جیت ایمان والوں کی ہو۔ بس ایمان والوں کو اللہ تھوڑا جھنجھوڑتا ہے کہ صحیح ایمان پر رہو، مضبوط رہو، مال و دولت کوئی چیز نہیں، کثرت افراد کوئی چیز نہیں، ظاہری عزت کوئی چیز نہیں، اللہ کے ساتھ اگر تعلق پکا ہے تو وہ عزت اصل ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، پھر اللہ کے پیغمبروں کے لیے عزت ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے عزت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ چوتھی کوئی جماعت ہی نہیں ہے جن کے لیے عزت کی بات قرآن نے کہی۔ اللہ کے لیے عزت، اللہ کے رسول کے لیے عزت، اور اللہ کے رسول اور اللہ کو ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عزت۔ کثرت افراد نہیں کوئی بات نہیں، کثرت مال و دولت نہیں کوئی بات نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا میں کتنی ایسی تاریخیں میں نے گزاری ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ایسی جماعتیں جو مجھے چاہنے والی تھیں، وہ قلیل تھیں، قلیل، لیکن مجھے چاہنے میں وہ سچی تھی، مجھے چاہنے میں وہ وفادار تھی، تو ہم نے اس قلیل جماعت کو دنیا کے سامنے ایسا فاتح کی صورت میں دکھایا کہ عقلیں ششدر رہ گئی کفر کی۔ اقبال مرحوم کہتا ہے کافر کی یہ ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، کہ آج زورا ستارہ سامنے آ گیا، آج سورج گرہن ہو گیا، آج زمین درمیان میں حائل ہو گئی۔ یہ کافر کی یہ ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی یہ ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ سیارے ہوں، یہ ستارے ہوں، یہ چور سورج اور چاند ہوں، یہ نظام کائنات و فلکیات ہو، یہ اللہ والے ایک لمحہ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کس کے ہیں، کس نے بھیجے ہیں، کس لیے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ یہ اللہ والے ہیں جن کے دلوں میں پوری کائنات گم ہے، وہ کافر ہیں جو آفاق میں گم ہیں، اللہ والوں میں آفاق گم ہے۔ یہ کائنات کی قدرت کو، اللہ کے نظام کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں او میرے رب آپ نے سورج دیا، چاند دیے، آسمان دیے، زمین دی، ندی نالے دیے، شجر و حجر دیے، غلات دیے، نباتات دیے، میرے رب یہ کائنات کی تخلیق بے وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے۔ ہم میرے رب تیری بیان بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ حکمتیں ہم سمجھے یا نہ سمجھے، ہمیں اپنے حبیب سے اتنا سبق ملا ہے کہ سمجھے ان کی حکمت، اس تخلیق کی حکمت سمجھے یا نہ سمجھے، ہمیں اپنے آخری حبیب سے یہ سبق ملا ہے کہ کائنات کو دیکھ کر آپ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں۔ یہ آفاق میں کافر کی یہ ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، تعلیمات بھیجی اور نتیجہ ساتھ بتایا، پریشان نہیں ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، خیال سے سننا، اور دارالخلافہ میں رہنے والے وڈیروں، چودھری ہو، ڈی جی ہو، بڑے بڑے افسر ہو، خاص بات کر رہا ہوں، خیال سے سننا، دل میں جگہ دینا، دلوں کے کانوں کو کھولو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور پوری دنیا سے سب سے زیادہ آپ مجھے پسند ہیں، آپ مجھے بہت محبوب ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ کے کہو، میرے سے محبت ہے
صحیح سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہو؟ سوچ کے کہو، جذبات میں تو نہیں کہہ رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا، حضور پوری کائنات میں، بیوی بچوں میں، اپنے مال و دولت میں، سب چیزوں میں، سب کائنات سے سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب نظر آتے ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ کے کہو، رشتہ بڑا نازک بیان کر رہے ہو، سوچ کے کہو۔ وہ پھر تیسری مرتبہ یہی کہنے لگا تو آپ نے قریب بلایا، فرمایا اعد للفقر اجفافا، اے دوست اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنا محبوب سمجھتے ہو، تو ہر روز کے فقر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اعد للفقر اجفافا، ایک دن نہیں کئی دنوں کے لیے نبی کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا۔ اعد للفقر اجفافا، مال و دولت کی فراوانی دوستو اتنی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، دل کے خزانے اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ آباد ہو جائیں، یہ قیمتی خزانہ ہے۔ وقال الذین کفروا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ وہ جو دنیا کی تمنا کر رہے تھے قارون کو دیکھ کر، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہائے افسوس قارون جس طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں بھی ایسی ٹھاٹ باٹ مل جائے، مال و دولت مل جائے، اس طرح کے خزانے مل جائے۔ تو اللہ والوں نے ان کو سمجھایا یہ تمنا نہ کرو، یہ اللہ کا ناراض جا رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، یہ تمنا نہ کرو۔ قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون۔ نیک لوگوں نے کہا یہ تمنا نہ کرو، تمہیں اللہ نے جو نیکی کی توفیق عطا کی ہے، اللہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے، نیکی بجا لانے کی توفیق عطا کی ہے، ایمان لانے کی توفیق عطا کی ہے، یہ ان خزانوں سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ تکبر متکبر سے اللہ راضی نہیں ہے، یہ متکبر ہے۔ مٹا دے تو کو اتنا، مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے۔ عاجز بن جا، سجدہ ریز ہو جا، اللہ اللہ کرنے والا بن جا، اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اپنانے والا بن جا۔ پھر دنیا بھی تیری ہے، قبر بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، اللہ کی رضا بھی پھر تیری ہے۔ مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ و بو نہ رہے۔ ہوں میں اللہ، ہوں میں تنہائی میں، خلوت نشینی میں، تاریکی میں بستر چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، تنہائی میں تہجد کے وقت ہوں میں اتنا مقام پیدا کر۔ اللہ ہوں میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہوں کے غیر ہوں نہ رہے۔ اللہ کے علاوہ تیرے دل میں کوئی نہ ہو، اللہ کے آخر حبیب کے علاوہ تیرے دل میں کوئی نہ ہو۔ جب یہ بن جائے پھر اللہ کی رضا آئے گی، قرآن کے اعلان کے مطابق تجھے فتح ملے گی۔ قرآن کہہ رہے والعاقبۃ للمتقین، جیت ایمان والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ دیکھو دوستو، دل میں دنیا نہ آئے، ضرورت کی حد تک ہو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی دل میں گھسے دنیا، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکوٰۃ گئی، سب کچھ گیا، دنیا ہے، تو یہ وہ دنیا ہے جو حب الدنیا راس کل خطیۃ، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، کہ اس کاروبار نے، اس دفتر نے،
اس مصروفیت نے اس مومن کو نماز سے بھی دور کر دیا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، حج کہتا ہے ویسے ہی تھکنا ہے، ڈر بھی لگتا ہے مر جاتے ہیں لوگ، اور روزے وہ رکھے جن کے پاس کھانا پینا نہیں تھا، مشرکین مکہ اور دیگر جو کہتے تھے بعد میں بھی لوگ کہ یہ صحابہ کرام والعیاذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو روزے ہی رکھنے تھے انہوں نے۔ بھائی کھانے پینے کا تو 11 مہینے بھی نہیں تھا، پھر پورے سال روزے کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں بعض نبی ایسے ہوں گے ان کے پاس ایک امتی ہوگا، بعض نبی ایسے میدان حشر میں آئیں گے ان کے پاس 2 امتی ہوں گے، بعض ایسے نبی بھی آئیں گے کہ جن کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ ایک جماعت میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑی جماعت ہے اور ان کے پاس ایک نبی ہے، میں نے پوچھا یہ کون سا نبی ہے جس کی اتنی بڑی جماعت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جن کی اتنی بڑی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے حکم ہوتا ہے کہ آپ ادھر دیکھیں، دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے چمکتے ہوئے چہروں کی۔ جب پوچھا گیا یا رب یہ کس نبی کی امت ہے، کس نبی کی جماعت ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا کہ 70,000 امتی بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو 70,000 جنت میں جائیں گے، پھر ہر شخص 70,000 بھی بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ بیان سن رہے ہیں کہ 70,000 میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور ان 70,000 میں سے میں بھی ہوں گا؟ آپ نے فرمایا عکاشہ آپ بھی ہوں گے۔ جب یہ بات سنی ایک اور صحابی کھڑا ہوا کہ حضور میں بھی ان 70,000 میں سے ہوں گا۔ فرمایا عکاشہ بازی لے گیا ہے، آپ بیٹھو۔ عکاشہ بازی لے گیا جس نے پہلے پوچھا ہے اٹھ کے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول یہ جو 70,000 لوگ ہیں ان کی خوبیاں کیا ہوگی کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں آپ کی امت میں سے جو جانے والے ہیں، ان 70,000 میں خوبیاں کیا ہوگی؟ نماز، روزہ، تہجد، جہاد، حج تو ہم بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں 3 خوبیاں ہوں گی، اللہ پر وہ کامل بھروسہ کرنے والے ہوں گے، وہ داغتے نہیں ہوں گے۔ کھودنا یہ تل بناتے ہیں، کوئی یوں لکھواتے ہیں کچھ اس طرح، کھودنا کہتے گوندنا، گندوانا، داغتے نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ جانوروں کو داغتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے افریقہ کے اندر بعض ایسے وہ ہیں وہ عورتوں کو داغتے ہیں اور مردوں کو عجیب بات ہے اور اس میں وہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے اور ہیں بھی مسلمان۔ داغتے نہیں ہوں گے، ایک خوبی یہ ہے۔ دوسری یہ ٹوٹکوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ٹوٹکوں کی مثال دیتا ہوں، راستے کی ریت لے آؤ، اس بندے کے اوپر سے گھماؤ، پھر پھینکو، اس کو نہلاؤ، یہ شفا ہو جائے گی۔ یہ قرآن حدیث تو نہیں ہے، ٹوٹکے ہیں نا۔ 7 ٹیوبویلوں کا پانی لے کے آؤ، بالٹی میں جمع کرو، اس کو نہلاؤ، یہ شفا ہو جائے۔ یہ ٹوٹکے ہیں جو داغتے نہیں ہیں اور ٹوٹکوں پر عمل نہیں کرتے، فال نہیں نکالتے، بس وہ ہیں یہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ بغیر اجازت کے انسانی صورت میں آیا، یہ پہچان نہ سکے۔ اپنی شریعت کے مطابق جو بغیر اجازت کے اندر آتا تھا اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم تھا، مکہ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ پریشان ہوتا ہوا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گیا کہ یار اب آپ کا کلیم تو مرنا نہیں چاہتا اور مجھے مارنا چاہتا تھا، دیکھو میں زخمی ہو کے آ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو آپ کی آنکھ تو ٹھیک ہو گئی، آپ جاؤ میرے کلیم سے یہ کہو کہ آپ نہیں آنا چاہتے ہو تو بیل کی پشت پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال آ جائیں گے ہاتھ میں اتنے سال عمر بڑھا دیں گے۔ پہنچ گیا، یہی بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر اس کے بعد موت ہی ہوگی۔ تو کہا پھر یہی بہتر ہے ابھی ہی لے لو، اس قوم نے تو مجھے ویسے ہی اتنا ستایا۔ آخر میں ایک دعا کی، میرے رب
ارض مقدس میں تو نہیں داخل ہو سکا، یہ قوم ایسی تھی، لیکن ارض مقدس کی قریب مقام عریخہ میں مجھے دفن کرا دے، کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرشتے ان کے لیے قبر کھود رہے تھے اور وہاں دفن ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں وادی ارزق سے جب گزرے، وادی ارزق مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک وادی ہے، کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سرخ رنگ کے بیل کے اوپر سوار ہو کر حج کرنے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جس جگہ پر دفن ہے اگر میں وہاں پہنچ گیا تو وہ سرخ رنگ کا ٹیلہ تو میں دکھا دوں گا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔